آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے دوسرا، سورہ مبارکہ ہے سورہ بقرہ، آیت مبارک ہے 172 اینڈ 173۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے جو ایمان والو، ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ۔ کلو کہ کھاؤ، من طیبات ہماری طرف سے جو دی ہوئی چیز ہے پاک، طیبات میں نے پاک چیز کھاؤ، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دیا ہے رزق، واشکروا للہ اور شکر کرو۔ اس سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر واجب ہے۔ للہ اللہ، ان کنتم ایاہ اگر تم ہو، ایاہ تعبدون اسی کی بندگی کرتے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، انما بے شک وہ در حقیقت حرام کیا گیا، کیا علیکم المیتۃ تم پر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، سارا اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اس کے کیا کیا چیز ہے حرام تم پہ۔ وما اہل، وا میں نے اور ما میں نے جسے اہل بہ بغیر اللہ، اللہ کے بغیر جس کا نام لیا گیا ہے وہ حرام ہے، وہ چیز جس کے اوپر۔ فمن اضطر، بس جو مجبور ہو جائے، جیسے دیار غیر میں کسی ملک میں بندہ پھنس جاتا ہے جنگل میں ادھر ادھر، غیر باغن تو سرکشی نہ کرتے ہوئے، ولا عادن اور نہ حد سے بڑھتے ہوئے، فلا اثم علیہ تو اس پہ حرج نہیں کوئی۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بعد میں پھر معاف بھی کر دیتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اس لیے وہ معاف کر سکتا ہے۔ انما حرم، انما حرم، حرم سے مراد وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لینا، جو حلال جانور بغیر ذبح کیے مر جائے، اس کو طریق شرع کے خلاف مارا گیا ہو، مثلا گلا گھونٹ کر یا لاٹھی یا پتھر ڈھیلے یا انہیں کسی طرح سے بھی اسے ہلاک کیا گیا ہو، کسی طرح سے بھی وہ گر کر مر گیا ہو، ذبح نہ کیا گیا، یا کسی جانور نے سینگ سے مارا ہو، یا کسی درندے نے ہلاک کیا ہو، اس کو مردار کہتے ہیں، اور اسی کے حکم میں داخل ہے۔ زندہ جانور کا وہ عضو جو کاٹ لیا گیا ہے، مثلا مردار جانور کا کھانا حرام ہے، مگر اس کا پکا ہوا چمڑا کام میں لانا اور اس کے بال، سینگ، ہڈی، پھٹے سم سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ اور سور جو ہے نا، سور کا بتایا گوشت، خنزیر جسے کہتے ہیں سور، نجس ہے، اس کا گوشت، پوست، بال، ناخون وغیرہ تمام اجزاء نجس ہیں اور حرام ہے، کسی کے کام میں لانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اوپر سے کھانے کا بیان ہو رہا ہے، اس لیے یہاں گوشت کے ذکر پر اکتفا فرمایا گیا ہے۔ اس کی کھال وغیرہ ہر چیز اس کی حرام ہے۔ مثلا جس جانور پر ذبح کرتے ہوئے غیر خدا کا نام لیا جائے، خواہ تنہا یا خدا کے نام کے ساتھ عطف سے ملا کر وہ حرام ہے۔ مثلا اگر نام خدا کے ساتھ غیر کا نام بغیر عطف ملایا تو مکروہ ہے۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ذبح فقط اللہ کے نام پر کیا، قبل یا بعد غیر کا نام لیا، مثلا یہ کہا کہ حقیقہ کا بکرا، ولیمہ کا دمبا، یا جس کی طرف سے وہ ذبح ہے اسی کا نام لیا، یا جن اولیاء کے لیے ثابت ثواب منظور ہے اس کا نام لیا، تو یہ جائز ہے بعد میں آگے، یعنی نیت جسے کہتے ہیں کہ نیت وہ ہے، مگر نام ذبح کے وقت نام اللہ ہی کا چلے گا، اسی سے وہ چیز حلال۔ کہ جو چیز حرام کھانے میں مجبور ہو جائے، بہت مجبور ہو، اس کو نہ کھانے سے خوف جان، موت کا خطرہ ہے، بھوک ناداری کی وجہ سے، یا کوئی بیماری ایسی اور کوئی حلال چیز ہاتھ نہ آئے، یا کوئی شخص حرام کھانے پر جبر کرتا ہو، اس سے جان کا اندیشہ ہو، ایسی حالت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کا قدر ضرورت، بس اتنا ہی جتنے کی جان بچانے کے لیے کھا لینا جائز ہے، اور خوف ہلاکت نہ رہے، تاکہ ہلاک ہونے سے مسلمان کو بچایا گیا ہے، اس میں سہولت دی گئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ صدق اللہ علیہ۔